ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوتی تھی مگر جو عمر رائے مشورہ دیے تھے ان کی رائے کی تائید میں اترتی تھی. تقریباً 16 یا 17 مرتبہ قرآن کا حکم آیا جو عمر مشورہ دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ حضرت عمر یہ کہتے تھے اللہ کی قسم اگر آسمان سے ایک منادی پکار کر یہ کہہ دے، اعلان کر دے کہ سارے زمین والے جنت میں ہیں صرف ایک جہنم میں ہے، تو سوچتا تھا ہو سکتا میں وہ ہوں. اپنے عمل پہ گھمنڈ اور غرور نہیں کرتے تھے، اپنے ایمان کو تلاش کرتے ہوئے بہت فکر مند ہوتے تھے. صحابہ کرام کی یہ جستجو اور یہ تڑپ ان کو نیک صالح عمل اور ایمان میں تیزی سے آگے بڑھائی. ہم کو سست کر کے پیچھے کیوں بٹھائی؟ کیونکہ یہ حقیقت سے واقف ہونا ضروری ہے. یہ ہلاکت کرنے والا معاملہ ہے اگر انسان اپنے عمل سے غرور اور عجب کر دے کہ بس پراؤڈ ہو گیا میرا پہنچ گیا. نہیں بھائی، آپ کے جیسے 4 عبادات نماز روزہ زکوٰۃ حج قبول ہوا نہیں ہوا آپ کو نہیں معلوم، یہ ایمان بھی قبول ہوا نہیں ہوا آپ کو بھی نہیں معلوم. جب تک کہ اس کے لیے جستجو اور محنت اور کوشش لگاتار کرتے رہیں گے زندگی بھر، اپنے ایمان کی پختگی کے لیے ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعراب آتے ہیں، اعراب دیہاتی لوگ. مکہ کا فتح کے بعد کافی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم بھی ایمان والے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جواب دیتے ہیں سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہوئے. قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے کہ تم ایمان والے نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم اتنا ہی کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہوئے. کیا مطلب ایمان کو پہنچنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ہمارے سوسائٹی میں بھی کافی لوگ ایک ایسے سطح پہ ہے وہ صرف مسلمان ہیں ایمان والے نہیں ہیں، مگر ایمان کو تلاش کرتے ہوئے فکر کرتے ہوئے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ایمان پہ اور ترقی دے. آپ کو معلوم امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقوی سب سے اعلیٰ آپ کی ہے، عبادت گزاری آپ کی ہے، ہر چیز میں اچھی صفات میں اور عبادات میں اور اللہ کی بندگی میں تقوی پرہیزگاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ درجہ ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کون سی دعا مانگو، کیا کرو؟ جمعے کے دن آپ پڑھتے ہیں سورہ کہف میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اگر اللہ کو بھول گئے محمد، اللہ کو یاد کرو، یاد کر کے کیا مانگو؟ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِيَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اللہ سے یہ دعا مانگو اللہ میں آج جتنی ہدایت پہ ہوں مجھ کو اس سے اچھی اور بہتر ہدایت اور ایمان پہ پہنچا دے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو آپ اور ہم اپنے ایمان کو تلاش کرنا اور ایمان کے اعمال کو ڈھونڈ کر اپنا ماحول پکا کرنا یہ ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا ہے. قانون کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے ما اصاب وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرمائے اور کوئی مصیبت پریشانی آپ تک نہیں پہنچی آئی ہے مگر وہ اپنے ہاتھوں کی کرنی کی وجہ سے، اپنی ظلم کی وجہ سے، اپنے آپ پر جو ظلم کیے ہیں گناہ کیے ہیں. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ خود سے بہت سے گناہوں کو اپنے طرف سے نظر انداز کر کے معاف فرما دیتا ہے. تو اب مصیبت آئی تو مصیبت کا حل کیسا کرے؟ مصیبت کا حل بھی قرآن مجید کے قانون میں موجود ہے، جو آیت نمبر 11 سورہ رعد کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. کیا ہے وہ آیت؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی کی حالت کو، کسی قوم کی، کسی شخص کی، کسی امت کی حالت کو برے سے اچھے تک تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک کہ یہ تبدیلی کے لیے وہ لوگ خود انٹینشن اور ارادہ اور پختگی ان کے اندر سچائی آئے. آپ سیریس نہیں ہیں جنت کو مانگنے میں، صرف جنت کے خوابیں دیکھتے ہیں. معاف کرنا بھائی، کبھی اچھا خطبہ اچھا بیان سننے سے جنتی نہیں ہوتے جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگرچہ یہ لوگ
جو ان کو واعظ و نصیحت کے باتیں پہنچتے تھے، اگر اس پر یہ لوگ عمل کر لیں تو ان کے لیے زیادہ ایمان میں پختگی اور ایمان پہ ثابت قدمی، مضبوطی ان کو اللہ تعالیٰ دلاتا تھا. مگر یہ لوگ سنتے ہیں صرف سننے کے لیے، عمل کا ارادہ نہیں، نہ ایمان سے دلچسپی ہے کہ ہم کو ایسی باتیں سننا چاہیے تھا، ہم کو یہ چیز کی پیاس ہے، ہم کو نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی ہم کو جھنجھوڑے، اٹھائے، بیدار کرے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ لوگ غفلت میں ہیں، جب مریں گے ان کی آنکھیں کھلیں گے کہ کیا کرنا تھا اور کیا کر کے آئے. بھائیو، یہی واقعہ صحابہ کرام کے اندر، جو یہ تڑپ تھی نیک صالح عمل کرنے کے باوجود بھی نیک صالح عمل کی کڑی ختم ہی نہیں ہوتی، اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ہر نیکی میں حصہ لینا چاہتے ہیں. اور یہاں پر معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ ایک چھوٹا سا مثال لے لیجیے، آپ لوگ کو اس چیز کا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے. ہر انسان کے پاس اپنے گھر دار ہے، بیوی بچے، گھر کی ضرورت ہے. گھر میں جاتے ہیں، ایک بلب خراب ہو گیا تو فوری انتظام ہوتا ہے، ایک ٹوٹی خراب ہوتی ہے تو اس کو فوری انتظام کرتے ہیں. گھر کی کوئی ضرورت ہے، فوری وہ سودا آ جاتا ہے. کتنی عجیب و غریب بات ہے بھائیوں کہ ہمارا ایمان کا احساس کرنے کے لیے یہ ایک مثال ہے. گھر کی ہر ضرورت جلدی جلدی مکمل ہوتی ہے، اللہ کی یہ گھر کی تعمیر ہو رہی تو کتنے کب سے پیاسا ہے اور کوئی پہل نہیں کرتا ہے کہ اللہ کا گھر اتنا ادنا اور احقر ہے کہ ہمارے گھروں کی ضرورت پہلے بعد میں اللہ کے گھر کو دیکھا جائے گا. کیا ہم جنت کو نہیں چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام کو جب وقت آیا مسجد نبوی تعمیر کا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام خود وہ سمجھے یہ ہمارے ایمان کا اڈا ہے، اس ایمان کے اڈے کو ہم ہی ہمارے بل بوتے پہ کھاندوں پہ اٹھائیں گے. یہی ایمان کا معاملہ ہمارے دلوں میں جب اتریں گا تو ساری تبدیلیاں شروع ہوں گے بھلائی اور بہتری کی طرف. مگر اگر ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہوئیں گے، ارے بھائی کوئی بھی نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سے نیک کام لینا چاہتا تو آپ آگے بڑھیے. اللہ کے نزدیک بلند درجہ حاصل کرنا ہے تو آپ سب میں آگے رہیے. موسیٰ علیہ السلام جو اب اللہ کی ملاقات کے لیے آگے بڑھ گئے تھے، کیوں؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں نے عجلت کر کے آیا وقت سے پہلے تاکہ تو مجھ سے خوش اور راضی ہو جائے. عجلت کرنا نیک کام میں یہ مومن کی صفت ہے، اور نیک کام سے سستی اور دوری اور لوگ کو بیزار کرنا، رہے بھائی ہم کیا کر سکتے، یہ منافقوں کی چال چلن ہے. یہ مومنین نہیں، نہ مومنین کے دائرے میں ہے بلکہ منافقین کے اس میں جاتے ہیں زمرے میں، جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان سے آگاہ کیا. آج ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو نیک کام آتا ہے یا بھلائی کا تو وہاں پر اپنا ہمت بڑھانے کے بجائے ہمت پس کرتے ہیں، آگے والے کو بھی بڑھنے نہیں دیتے. واللہ اگر دلوں میں یہ سچا ایمان بن جائے اور تبدیلی آپ کی جنت کے لیے طرف صحیح انٹینشن اور ارادہ پختہ ہو جائے، یقین مانیے آپ لوگ سے ہٹ کے اپنے آپ کو محسوس کریں گے. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آیا، نہ کہ لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں. دنیا والوں کی رضامندی آپ کا مقصد نہیں، اللہ کو خوش راضی کرنا یہ آپ کا میرا صحیح زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. دنیا والے ایک بہت بڑی غفلت میں ہیں، اور یہ واقعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی خلافت میں جو 10 سال کے قریب اس سے زیادہ ہوئی، اس خلافت میں مختلف امصار سے یعنی مختلف ممالک دیہاتوں سے، ہر بارڈر سے مسلمانوں کی فوج سے کوئی نہ کوئی خوشخبری آتی ہے. خوشخبری کیا ہے؟ امیر مومنین کو سلام کہتے ہیں اور ہمارے لیڈر سپہ سالار کہتے ہیں کہ ہم نے فلان ملک اسلام میں داخل ہوا، فلان بارڈر ہم نے پار کر دیا، فلان لوگ جزیہ میں داخل ہو گئے. یعنی کہ اسلامی مملکت مشرق مغرب شمال جنوب میں اتنی بڑی کھل کے فتح ہو رہا ہے اسلام کا. اور حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ خوشخبریاں پہنچتے ہیں تو حضرت عمر اس وقت جیسا وہ ایک خبر سنتے ہیں تو غم زدہ اور فکر میں پڑ جاتے ہیں. صحابہ کرام دیکھ کر کہتے ہیں یا عمر اتبکی وقد اتم اللہ هذا الدین، اے عمر یہ کوئی رونے کی بات ہے، غم ہونے کی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں ان لوگ کی نیکیاں رکھا ہے. تو حضرت عمر کا جواب کیا تھا؟ حضرت عمر کا جواب یہ تھا، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا فکر اور غم آ رہا ہے کہ عمر سے پہلے جو گزرے عمر سے لاکھ درجے بہتر تھے، حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اللہ نے اتنا دنیا کھول کر نہیں دیا جتنا مجھے دے رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہتے ہیں اے عمر آپ کا انعام یہیں پر لے لو، وہاں کچھ ملنے والا نہیں.
کتنے لوگوں کے پاس یہ فکر ہے کہ ہمارے عمل کو وہاں پر لینے کی ضرورت ہے، یہاں پر نہیں۔ آج دنیا والے اگر غلط کام کرتے ہیں تو غلط ہی ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کی عادی ہو گئی، اور حق ہوتا ہے چاہے اس کے اوپر ایک شخص بھی پابند نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں قانون میں رکھا ہے کہ آپ کی زندگی خوشحالی پہ ہونا ہے تو خوشحالی کے لیے ایک شرط رکھے، اور یہ بھی قانون ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرمائے، اور وہ آیت آنے سے پہلے حضرت علی کا ایک قول یاد آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ زوردار اور بھاری چیز انسان کے ساتھ کیا ہے اس زمین پر؟ تو وہ آیت کو لے کر شروع کرے ہیں سورہ حدید لوہے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علی فرمائے کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، ہم نے اس لوہے کو زمین پہ اتارے ہیں اور اس میں بہت بڑی مضبوطی اور سختی ہے۔ لوہے کا میٹل بہت مضبوط ہوئے، آئرن۔ تو شروع ادھر سے کیے اور کہے کہ لوہا زیادہ زوردار اور بھاری چیز ہے، مگر میں نے دیکھا کہ آگ لوہے کو گلاتی ہے تو آگ اس سے زیادہ طاقتور ہے، زوردار ہے، مگر آگ کو پانی بجھا دیتا ہے تو پانی زیادہ زوردار ہے، مگر پانی کو بادل اٹھا کر چلے جاتا ہے تو بادل زیادہ بھاری ہے، مگر بادل خود سے نہیں جا سکتا، اس کو ہوائیں ڈھکلتی ہے تو ہوائیوں کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں آپ پرسوں سے کہ ہوائیوں سے کیا حال ہوا ہے، تو ہوائیوں کی طاقت زیادہ ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہوائیں آتے آتے زمین کے پہاڑیں ویسی کی ویسی ہیں، دوسرے چیزیں گرتے ہیں مگر پہاڑیں کے آس پاس سے ہوا ادھر اور ادھر چلے جاتی ہے، تو پہاڑیں زیادہ مضبوط اور زوردار ہیں، مگر پہاڑوں کو انسان نے توڑ کر اپنے گھر بنایا، روڈا بنا دیا پہاڑوں پہ، تو انسان زیادہ زوردار بھاری ہے، مگر انسان کو نیند ہرا دیتی ہے، سونے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے تو نیند اس کے اوپر زیادہ بھاری ہے، مگر نیند کو انسان کی فکر اور ٹینشن جب آتی ہے اس کو ہرا دیتی ہے۔ تو سب سے زیادہ بھاری چیز انسانوں پہ انسان کا فکر اور ٹینشن اور ذہن برخاست ہو جائے، اور یہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ جو آیت ابھی پڑھ رہا ہوں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو کوئی میری بندگی سے بے رخی اختیار کر دے، دوسرا راستہ اپنا لے، دنیا کے طرف غافل ہو جائے، تو اس کے لیے تنگ زندگی دی جائے گی، زندگی میں تنگی اور شدت۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے روز اس کے حالت دنیا میں تو تنگ زندگی جی گا، چاہے کتنی بھی مال و دولت رہے، سکون اپنا نہیں رہتا ہے، اور آخرت میں اس کو اندھا حشر اٹھایا جائے گا میدان میں، لوگ دھکے دیتے ہیں تو وہ اندھے کو پتہ ہی نہیں کس کا دھکا تھا، اتنا رسوا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہتا ہے اللہ میں تو دنیا میں بینائی والا دیکھنے والا تھا، یہاں پر تو نے مجھے اندھا کیوں ٹھہرایا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتے ہیں كذلك اتتك آیاتنا، اسی طرح جب دنیا میں تھا، بینائی والا تھا، دیکھنے والا تھا، سننے والا تھا، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے سامنے آئے، ہماری باتیں تیرے سامنے پہنچے، ہماری ہدایتیں تیرے کان میں داخل ہوئے، اور آنکھوں سے تو نے نشانیاں بھی دیکھا ہے، تو اس وقت تو کیا کیا؟ اللہ کی بڑائی کو اپنے آپ کو اندھا مارا، جیسا کہ تو سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ تو اندھا مارنے کی وجہ سے حق کے راستے کو، حق کی بات کو آج تجھے قیامت کے روز اندھا ٹھہرایا جائے گا، جیسا تو سلوک کیا گیا تھا قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کی ہدایت کے ساتھ۔ تو معاملہ بھائیو آنکھوں کی بینائی کا اندھا پن نہیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، سینے میں جو دل کی سائٹ اور بصیرت ہے وہ اندھا